السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے جا رہے ہیں ڈسپرین کا استعمال پولٹری میں بہت بڑے نقصان کا باعث کیسے بن جاتا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے اور فائدہ لیتے وقت احتیاط کیا کرنی ہے۔ مرغیاں چاہے گھریلو سطح پہ آپ نے پال رکھی ہیں یا کمرشل فارمنگ ہے، جان لیتے ہیں ڈسپرین کی تفصیلات۔ تو پہلے یہ جانتے ہیں ڈسپرین کیا ہے۔ ڈسپرین ایسپرین درد کو دور کرنے کے لیے، کسی حد تک سوجن کو کم کرنے کے لیے، بخار کو کم کرنے کے لیے کسی حد تک استعمال ہوتی ہے۔ اس کا جسم میں جب ہم اسے لیتے ہیں، انسان کی بات کر رہا ہوں میں، یہی سیم مرغی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب آپ ڈسپرین دیتے ہو برڈ کو یا خود لیتے ہو تو یہ خون کو پتلا کر دیتی ہے۔ پتلا کرنے سے خون کی جو دورانیہ ہے وہ تیز ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ انسان بھی جب ڈسپرین استعمال کرتے ہیں تو انہیں بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بنا نہیں کرنی چاہیے، خاص کر ہائی بلڈ پریشر کے مریض یا دل کی بیماریاں جن کو ہیں وہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پولٹری کی طرف۔ برائلر جو ہے اس کو دل کی بیماریوں کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ شارٹ ٹائم میں اس کو ہم ویٹ گین کروا رہے ہوتے ہیں۔ ڈسپرین کا استعمال جب ایک فارمر کرتا ہے، اس کا بخار اتارنے کے لیے، درد کم کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، تو وہ وجہ بن سکتا ہے اس میں۔ اگر پہلی چیز کو سمجھیں کہ ابتدائی دنوں میں کمرشل فارمر کو انٹرائٹس کا سامنا رہتا ہے، برائلر کی فارمنگ میں یا گولڈن مسٹری کی کر رہا ہے تو بھی انٹرائٹس اور کوکسی، وہ بیماریاں جن میں خونی پیچس آیا کریں۔ انٹرائٹس ہے، آنت میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ کوکسی ہے، یہ سیکا آنت میں دونوں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس حالت میں آپ کا برڈ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو بخار بھی ہوتا ہے، اس کو خونی پیچس بھی ہوتے ہیں، ڈائریا، اس میں الگ سے اس کو ایک ایسی ویکنیس ہو جاتی ہے برڈ کو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈسپرین دینی چاہیے تاکہ یہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو، کچھ کھائے پیے۔ لیکن جب آپ اسے ڈسپرین پانی میں گھول کے پلا رہے ہو تو جو اس کے خون کے نکلنے کی، بہنے کی رفتار ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے گی۔ اگر اموات آپ کی ہو رہی تھی کچھ کم، وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، اور برڈ ریکوری کی طرف آنے کے بجائے براہ راست موت کے منہ میں جا رہا ہوگا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کو ڈسپرین دی اور آپ نے جان لیا کہ میرے سے غلطی ہوئی، اموات تیز ہو رہی ہیں، آپ اس کو فوری طور پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو ایک دم سے جو آپ نے دوا دے دی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیکنڈز کے حساب سے اس کو کنٹرول کر لو۔ آپ کو دوسری تھراپی کرانی پڑے گی، وائٹامن K3 دینا ہوگا، لیکن اس کی بھی ایک مقدار ہے دینے کی کہ وہ اسے کنٹرول کرے۔ تو لہٰذا آپ کمرشل فارمر تو خاص طور پہ یہ سمجھ لو کہ آپ نے اگر ڈسپرین کا استعمال کرنا ہے تو اپنے برڈ کی تسلی کر کے کہ اس کو کوئی خونی اندرونی بیرونی بیماری تو نہیں ہے، ورنہ اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ڈسپرین سے اچھی آپشن ہمارے پاس موجود ہے، پیراسیٹامول سے ہم اپنے برڈ کی سوجن کو کم کر سکتے ہیں، بخار کو کم کر سکتے ہیں، درد کو دور کر سکتے ہیں، اور اس کا ڈسپرین کی طرح کوئی ایسا شدید قسم کا ری ایکشن بھی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بروفن استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے سے 3 سے 4 دن کے لیے، سوجن کم کرنے کے لیے، بخار کو کم کرنے کے لیے۔ تو ڈسپرین کی طرف میری تو رائے یہ ہے کہ ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ ان صورت میں آپ کے ڈاکٹر اگر آپ کو اس کا کلچر کیا، انہوں نے اس کا ڈرگ سینسیٹیوٹی لگایا، سارا کچھ انہوں نے انویسٹیگیٹ کر لیا، اور پھر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کسی اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ڈسپرین کو فیور ریلیز کرانے کے لیے یا اس کا پین جون سے اس کو کم کرنے کے لیے، تو آپ کر سکتے ہیں۔ گھریلو سطح پر آپ نے اپنے برڈ رکھے ہوئے ہیں، آپ ڈسپرین کو
استعمال ایسے نہیں کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے برڈ میں بیماری کیا چل رہی ہے، وہ سست ہوا کیوں ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جس کو یہ نہیں پتہ کہ برڈ سست ہوا کیوں ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان کے سمجھنے میں بھی غلط فہمی آ جاتی ہے۔ آپ لہٰذا اس کی جگہ پہ پیراسیٹامول کا استعمال کرو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈسپرین سے ہم فائدہ کیا لے سکتے ہیں۔ ڈسپرین سے وہ بیماریاں جس میں خون کو پتلا کرنا مقصود ہو، اس میں ہم اس کو استعمال کرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی براہ راست آپ کو ریکمینڈ نہیں کی جا رہی کہ بس آپ پانی میں ڈالو اور آپ کے برڈ کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، اور ڈاکٹر بھی پراپر انویسٹیگیٹ کر کے اس کو کرے۔ اور پراپر انویسٹیگیٹ جو ہے وہ خالی برڈ کو کھول لینا، اس کو دیکھ لینے سے نہیں ہوتا، اس کا مائکروسکوپک ایگزامن ہو، اس کا کلچر ہو، اس کا پھر ڈرگ سینسیٹیوٹی چیک کر کے اس کو دوا دی جائے، یہ ہے طریقہ کار۔ تو اس کو اگر ہم اس طریقہ کار پہ کام کرتے ہیں تو نہ صرف دواؤں میں پیسے بچتے ہیں، بلکہ فارمر جو ہے وہ بالکل ٹھیک سے اس کی تشخیص کی وجہ سے، علاج بر وقت کرنے کی وجہ سے نقصان سے بچ جاتا ہے۔